جس ساتھی کا انتقال ہوا، بھائی بلال کے والد صاحب، وہ اپنے وہ مراحل طے کر کے چلے گئے جو وہ مراحل ہمارے اوپر موجود ہیں۔ موت کا کڑوا گھونٹ وہ پی چکے، ہم نے ابھی پینا ہے بھائی۔ سکرات کی سختی وہ برداشت کر کر چلے گئے، ہم نے ابھی وہ سختی برداشت کرنی ہے۔ قبر کے معاملات، قبر کی پہلی رات وہ گزار چکے، ہم نے بھائی ابھی گزارنی ہے۔ اس لیے یہاں جتنی بات ہوگی اس کا سب سے بڑا محتاج میں خود ہوں، اس کا سب سے بڑا محتاج ہم سارے خود ہیں۔ ان تک ثواب پہنچے گا، ہم تک اس بات کا اگر نور نہ پہنچا تو اللہ کی قسم ہم خسارے میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں سارے۔ تو بھائی یہاں سے نیت یہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا رخ بدلے گا، انشاءاللہ ہمیں اللہ ہدایت دیں گے، جو بے نمازی اللہ نماز پر کھڑا کریں گے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، وہ ایک جگہ پر گئے بیان کرنے کے لیے، تو اس علاقے کے اندر تبلیغ کا ماحول تھا، 100% لوگ دعوت کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو ساتھیوں نے ان کو بلایا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر آئیں، فضا دیکھیں تبلیغ کی کیسی بنائی ہے۔ جب آذان ہوتی ہے مسجد بھر جاتی ہے، ایک بھی بے نمازی نہیں، 100% نمازی ہیں۔ حضرت پہنچے، ممبر پر بیٹھے، بڑا اہتمام ہوا، کھانے تیار کیے گئے، آہو بھگت کی گئی۔ جب حضرت تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے تو حضرت نے پہلا جملہ یہ بولا کہ بھائی اس مجمع کے اندر سے وہ آدمی کھڑا ہو جائے جو خود بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا کسی ایسے شخص کو جانتا ہے اس کے محلے میں، اس کے گھر میں، اس کے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی بے نمازی ہو اور وہ اس کو جانتا ہو کہ یہ شخص مستقل مزاجی سے مسجد میں نہیں آتا، تو بھائی وہ آدمی ایمانداری سے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہاتھ کھڑا کر لے، مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں تو ایک ایمانداری سے بتاتا ہوں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو واقعی نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب فرمانے لگے کہ بھائی، تمام مجمع سے فرمایا کہ بھائی یہ ایک آدمی اس پورے مجمع کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی، پہلے اس کے اوپر تو محنت کرو، اس کو تو مسجد کے اندر لاؤ۔ تو مقصود صرف یہ جملہ بولا مولانا سعید احمد خان صاحب نے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کھانا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا، مجمع سارا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا کہ مقصود کیا ہے؟ اعمال پر کھڑا ہونا بھائی، یہ مقصود ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے نام سے ایک محنت ہو رہی ہے، تبلیغ کے نام سے، دعوت کے نام سے ایک محنت ہو رہی ہے، یہ زندگیوں کو پلٹنے کی محنت ہے بھائی۔ اس محنت سے دنیا کے اندر وہ تبدیلی، ہمارے ساتھ روس کے ساتھی چلے، ہم دمتھل کے علاقے کے اندر گئے، میں نے خود ان ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کے علاقے کے اندر روس کے اندر کیا ترتیب ہے، مسجدیں کیسی ہیں، نمازی کتنے فیصد ہیں، مسلمان کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 98 کے اندر سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب نے روس کے اندر جماعت بھیجی تھی، 98 کے اندر۔ اس وقت مولانا جمیل صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے اس جماعت کے ساتھ۔ اس وقت وہاں 35 مسجدیں تھی، 35 مسجدیں، پورے روس کے اندر 35 مسجدیں۔ اور 2019 کے اندر میں ان ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، نے کہا اس وقت 30,000 جامع مسجدیں ہیں، 30,000 جامع مسجدیں جن کے اندر جمعہ ہوتا ہے، چھوٹی کی تو گنتی کوئی نہیں۔ یہ محنت کا ثمرہ ہے۔ جب جس چیز کی بات چلتی ہے وہ چیز گروتھ کرتی ہے، بڑھتی ہے بھائی، اس کو اللہ وجود دیتے ہیں۔ تو ہم سارے جب دین کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور بات کو سنتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں کے حالات کو بدلتے ہیں، دلوں کے حالات کو بدلتے ہیں۔ اس وقت قرب قیامت کے اندر ہم وقت گزار رہے ہیں بھائی سارے، یہ کوئی فرضی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اتنا کمزور ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کافر جو ہیں وہ دسترخوان کے اوپر جیسے بھوکا کھانے کے اوپر دوڑتا ہے، ایسے کافر مسلمان کے اوپر دوڑیں گے کاٹ کھانے کو۔ اور اس وقت یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں بھائی۔ ہم اپنی اور پورے عالم کے انسانوں کی فکر کریں کہ اس وقت ہم چل کس طرف رہے ہیں۔ سنت ختم ہو گئی، بدعت کے اوپر ہم کھڑے ہو گئے، سنت ختم ہوئی، رواج اور رسم کو ہم نے اہمیت دی۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا، گھر کے اندر آج دیکھو حالات تبدیل ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اگائے ہوئے بوٹوں سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم تنگ آئے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے۔ حالات کو دیکھو، ہم لاہور گئے، میں نام نہیں لیتا، ایک کرکٹر ہیں، 92 کا ورلڈ کپ عمران خان کے ساتھ اس شخص نے کھیلا ہے، ہماری ٹیم کا وہ حصہ تھا۔ لاہور ویسٹ ووڈ سوسائٹی کے اندر ہم گئے، ان کی مسجد کے اندر
میں نے خود، انہوں نے دعوت کی، ہم گھر گئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھو۔ میں نے کہا آپ اپنے دور کے اندر 92 کے اندر بھی آپ یورپین ممالک کے اندر جاتے ہوں گے، یو ایس اے، کینیڈا، تھائی لینڈ، تو آج بھی آپ جاتے ہیں، وہ اس وقت کوچ ہیں فاسٹ بالنگ کے، تو اس وقت بھی آپ جاتے ہیں، یورپ کے اندر کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا فرق بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور گھر کال کی اور اپنے بیٹے کو کہا کہ 2 منٹ کے لیے مسجد کے اندر آؤ۔ بیٹا مسجد کے اندر آ گیا، نوجوان لڑکا تھا، دسترخوان پر میرے سامنے بٹھایا، اس نے اس سے تعارف کروایا، سلام دعا کروائی اور کہا بیٹا اب گھر جاؤ، تو چلا گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ جب میں نے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کینیڈا بھیجا اور یہ مکمل پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ڈاکٹر بن کر MBBS بن کر جب یہ واپس آیا تو کچھ دن کے بعد ہم ایک ٹیبل کے اوپر، اس کی ماں بھی، میں بھی اور یہ بھی، ناشتے کے لیے ہم میز پر بیٹھے، ٹیبل پر بیٹھے۔ جب یہ اپنے کمرے سے ناشتہ کرنے آیا تو اس نے قمیض اتاری ہوئی تھی، قمیض بنیان کے اندر آیا، اور جب ہم کھانا کھانے لگے تو میں نے اس کی بغلوں کے بال دیکھے، بغلوں کے بال، کچھ دیوال، بغلوں کے بال دیکھے تو ایک ہاتھ جتنے بڑے تھے، ایک ہاتھ جتنے، ایک ہاتھ جتنے۔ کیا بن کر آیا بھائی؟ ڈاکٹر بن کر آیا ہے، بغل کے بال ایک بالشت۔ تو میں وہ کہنے لگے کرکٹر صاحب کہ میں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، میری بیوی میرا چہرہ دیکھتا رہ گی کہ وہ کریں تو کریں کیا، یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، اس کے اوپر کا یہ حال ہے، اس کے نیچے کا کیا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہمارے دونوں کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ ہم اس سے بات کریں۔ ہم نے مسجد کے امام سے کہا، اس کی بازو پکڑ کر مسجد کے امام کو کہا اس سے بات کریں۔ بعد کے اندر پتہ لگا اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ سب چیز بھی شریعت کا حصہ ہے، ان کو بھائی کاٹا جاتا ہے، یہ پاکی کرنے کا حصہ ہے۔ میں نے اپنے علاقے کے اندر مظفر گڑھ شہر کے اندر ایک ساتھی سرائکی تھا، میں نے ویسے ہی گپ شپ لگ رہی تھی، میں نے اس سے کہہ دیا، میں نے کہا تیرے کو پتہ ہے سارا نبی کون ہے؟ وہ کہا ساکو کیا جیڑا ہی ہوئے، ساکو کیا جیڑا ہی ہوئے۔ جب امت اس پوزیشن پر پہنچ جائے تو بھائی پھر انتظار کرو، اللہ کی قسم کفر امن کے ہمارے اوپر آئے گا اور ہم ہاتھ ملتے۔ آج دیکھو باپ روتا ہے بیٹے کے لیے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ بے روزگاری اتنی عام ہے، تعویذوں سے لوگ مسئلے حل کرانا سوچتے ہیں۔ تو بھائی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو اعمال کے اوپر کھڑا کیا جائے۔ مولانا صاحب نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت لوگوں نے، صحابہ اور اس وقت کے اندر فرق یہ ہے کہ صحابہ نے اعمال بنانے کے لیے مال کو قربان کیا تھا اور یہ امت مال بنانے کے لیے اعمال کو قربان کر رہی ہے، اعمال کو قربان کر رہی ہے۔ ہم سارے اعمال قربان کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ دکاندار جو دکان پر بیٹھا ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم پیشاب آئے گا اٹھ کر چلا جائے گا، دکان چھوڑ دے گا، جتنی بڑی بھی مجلس ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وزیر اعظم بھی پیشاب آ جائے اٹھ کے چلے جائے گا، لیکن آذان آئے گی ایک بھکاری بھی بھکار پنا چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ آذان کی عظمت کوئی نہیں، نماز کی عظمت کوئی نہیں، اور پیشاب چونکہ ضرورت سمجھا ہے جسمانی اعتبار سے، نماز کو ضرورت بھی نہیں سمجھا۔ اگر ضرورت بھی سمجھ لیتا تو اللہ کی قسم اس کو پورا کرتا۔ تو اس لیے بھائی آپ کے علاقے میں بھی جماعتیں آتی ہوں گی، جماعتیں جہاں بھی آئیں بھائی نصرت کرو ان کی، اللہ کے راستے کے اندر وقت لگاؤ بھائی، اللہ کے گھروں کے اندر تعلیم کرواؤ، فضائل اعمال کی تعلیم کرواؤ، فضائل صدقات پڑھو، کوئی بھی کتاب ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنا، مستورات کے اندر دین پھیلے، عورتوں کے اندر دین آئے گا، گھرانے بنیں گے بھائی، گھرانے بنیں گے، ورنہ پتہ ہی کوئی نہیں، مرد آدھے ناپاک پھرتے ہیں تو عورت کو کیا پتہ ہوگا، گھر میں کون عورت کو دین سکھائے گا۔ پچھلی قربانیاں دیکھو، فرعون کی بیوی آسیہ، ایسے فرعون نے کھڑا کیا، ذلہ اتاد کہا قرآن نے، ایسے کھڑا کیا، ہاتھ کے اندر کیلیں ٹھوکی، یہ پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوکی، کیوں کو کہ وقت کے نبی پر ایمان لے آئی۔ اللہ نے کتنی بڑی آزمائش دی ایک عورت کے اوپر، وہ عورت جس نے پوری زندگی کے اندر تنکا بھی نہیں اٹھایا، وہ ملکہ تھی، علاقے کی ملکہ تھی، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، تنکا کبھی نہیں اٹھایا، اتنی بڑی آزمائش آئی، سانپ اور بچھو ایسے پائنچوں سے داخل کیے، فرعون نے پائنچوں سے سانپ اور بچھو داخل کیے۔ فتح الباری کے اندر ہے 20 من وزنی چٹان اوپر سے گرائی فرعون نے کہ اس کی جان نکل جائے، قیمہ بن جائے۔ اللہ نے جنت سامنے کر دی، اللہ نے روح نکال لی، بعد کے اندر فرعون نے مرے ہوئے جسم سے چمڑی اتاری مرے ہوئے جسم سے،
یہ عورتوں کی قربانی ہے۔ صحابہ تابعین کے اقوال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم آسمانوں پر صحابہ گئے، ہم زمین کے اوپر ایسا عمل کر کے دکھائیں گے کہ صحابہ کو آسمان پر پتہ چل جائے گا کہ پیچھے ہجڑے چھوڑ کر نہیں آئے، مرد چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہاں صحابہ رات کو 6 پارے پڑھتے ہم پڑھیں گے، صحابہ تہجد کے اندر پوری رات کھڑتے تھے ہم کھڑیں گے، صحابہ اتنے جنگیں لڑتے تھے ہم لڑیں گے۔ صحابہ کی ہاتھ دیکھو جی یرموک کے اندر یہ ہاتھ نہیں کھلتے، تلوار پکڑ کر ہاتھ نہیں کھلتے۔ اب صبح جن کے نام لیتے نا بھائی، نام ابو بکر رکھنا بڑا آسان ہے، ابو بکر کا ناقل بننا بڑا مشکل ہے۔ 5000 سونے کے سکے تھے جب اسلام لائے، اور آخری جس کو آپ اور میں کہتے ہیں نا مدینہ بھاگ کر جاتے ہیں کہ مدینہ میں موت بھی آ جائے، مدینہ میں زندگی گزرے۔ ایک دفعہ مدینہ دیکھا ہوں، جس چیز کا نام مدینہ ہے یہ ابو بکر کا احسان ہے۔ جس مسجد نبوی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری مسجد کے اندر اتنی نمازیں پڑھ لی وہ مغفور ہے، اس کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ 5000 سب سے پہلے 5000 سونے کے سکے قربان کرنے والا ابو بکر ہے۔ ہاں نام رکھ لیا ابو بکر۔ تو میرے بھائی اس وقت اعمال کی ضرورت ہے، اعمال کی، امت کو اعمال کے اوپر کھڑا کرا جائے، مسجدوں کو بھائی آباد کرو۔ اور ایک جو ہمارے اندر سب سے بڑی باطل نے وہابیت کے نام پر ہمیں لڑوایا، مولویت کے نام پر ہمیں لڑوایا، دیوبندیت اور بریلویت کے نام پر ہمیں لڑوایا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں آپ کو، اللہ کی قسم آپس کے اندر اختلاف کو ختم کرو بھائی، اختلاف نہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، کسی اور مولوی صاحب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ مدینے گئے، حج عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ روزہ رسول ہے، بات کو توجہ سے سننا بھائی، روزہ رسول ہے، اس کے سامنے دسترخوان لگایا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر جب فارغ ہو گئے، کھانا کھا کر فارغ، ایک بچہ آیا اور روٹی دسترخوان سے اٹھا کر کھانے لگا، روٹی اٹھا کے کھانے لگا۔ مولانا صاحب نے دیکھ لیا، قریب گئے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، کہاں سے آیا ہے؟ کہا قریب سے آیا ہوں۔ پوچھا باپ نہیں ہے؟ کہا نہیں باپ فوت ہو گیا۔ کہا ماں ہے؟ کہا ہے، بلا کر لاؤ۔ آ گئی ماں، اس سے کہا تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی میرا بیٹا ہے۔ تو کہا اس کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے؟ دسترخوان سے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھاتا ہے۔ ان کا باپ ہے کوئی نہیں، باپ نہیں ہے، یتیم ہے، صبح آ جاتا ہے، یہاں لوگ کثرت سے کھانا کھاتے ہیں، بچا ہوا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ تو نے کہا پھر بی بی ایک بات کروں، ناراض نہ ہونا، ہمارے ساتھ اس کو ہندوستان بھیج، ہم ہندوستان سے آئے ہیں، اس کو ہندوستان بھیج دے، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، مولوی بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، تیرا نام روشن ہوگا، تیری آخرت سیو ہو جائے گی، آخرت قابل بن جائے گی تیری، یہاں تو ویسے تجھے کما کے نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں، اس کو لے جاؤ، میں راضی ہوں، اس کو لے جاؤ۔ اب یہ روزہ رسول کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں، بچے کو مولانا صاحب نے انگلی سے پکڑا، کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہندوستان چلے گا؟ ماں نے تو اجازت دے دی، اب بچے سے پوچھا جا رہا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہندوستان چلے گا؟ کہا بابا ضرور چلوں گا۔ اب بچہ سوال کرتا ہے مولانا سے کہ بابا وہاں پر کھجوریں ملیں گی؟ مدینے میں کھجور بہت ہوتی ہے۔ کہا بابا بیٹا بہت کھجور ملے گی۔ کہا بابا وہاں پر پانی بھی ملے گا؟ کہا جی بہت پانی ملے گا۔ کہا بابا کھانا بھی ملے گا؟ کہا ہاں بہت کھانا ملے گا۔ جب یہ 3 سوال پوچھ لیے اس بچے نے، اس کے بعد روزہ رسول کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا بابا یہ وہاں ملے گا؟ ہاں یہ وہاں ملے گا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ وہاں نہیں ملے گا۔ تو بچے نے انگلی چھڑا لی، کہا بابا کھانا ملتا رہے، بہت ملے، کھجوریں ملتی رہے، بہت ملے، پانی کثرت سے ملے، جہاں یہ روزہ نہیں ملے گا وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بچہ بریلوی تھا، یہ بچہ دیوبندی تھا، یہ بچہ اہل حدیث تھا، کون تھا یہ بچہ؟ کس نے اس کے دل میں محبت ڈالی آپ علیہ السلام کی؟ کس نے محبت ڈالی بھائی؟ جن کا دین باطل ہے، اللہ کی قسم باطل ہے، انجیل کو تبدیل کر دیا گیا۔ میں خود مظفر گڑھ شہر کے گرجا گھر کے اندر میں سالگرہ کے موقع پر گیا، گرجا عیسائیوں کے گرجا گھر کے اندر، ہم اس وقت سکول پڑھتے تھے، 2 بھائی تھے، 2 بھائی میرے دونوں کلاس فیلو، ان دونوں نے مجھے انجیل گفٹ کی، انجیل عیسائیوں کی کتاب ہوتی ہے انجیل، گھر لا کے میں نے دونوں کو کھولا، ایک کی ابتدا کہیں اور سے ہو رہی ہے، دوسری کی ابتدا کہیں اور سے ہو رہی ہے۔ میں نے خود ان سے پوچھا کہ یہ کیا، یہ بھی انجیل یہ بھی انجیل، دونوں
کی ابتدا دونوں کی الگ الگ. انہوں نے کہا یہ پرانا ایڈیشن یہ نیا ایڈیشن, یہ پرانا چھاپا یہ نیا چھاپا, اور جن کی کتاب بھی ہر سال نہیں آئے وہ آپس میں نہیں لڑتے اور مسلمان دست و گریبان ہے. ایک انگریز نے لکھا مائیکل ہارٹ نے کہ ہم نے امت کے اندر, مسلمان امت کے اندر توپ اور ٹینک بنا کر بھیجے, توپ اور ٹینک نے اس امت کا اتنا نقصان نہیں کیا. مسلمان کو ہم ایٹم سے تباہ نہیں کر سکتے. ہم نے لفظ وہابیت اور لفظ مولویت عموم اور خصوص کے اندر, عام مجمع اور خاص مجمع کے اندر ہم نے رائج کیے. ہم نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, چٹنی بنا دی اس کی. ہاں, اور ہمارے بے وقوف لوگ کچھ اس کے پیچھے چلے, ان کے پیچھے چلے. تو بھائی تمام مسجدیں اپنی, تمام مدارس اپنے, تمام علماء اپنے آپس کے اندر, دیکھو شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے بھائی وہاں بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو آپس کے اندر بھائی دلوں کو جوڑنا. آج ہم سارے یہاں جیسے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, اگر ہم سارے مذہبی اعتبار سے اکٹھے ہو جائیں, کفر کو للکارے بھائی, کفر کی تو ویسے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. تو اس نفرت کو بھائی ختم کرنا دلوں کے اندر سے. شاعر اللہ کی قدر کرو بھائی, شاعر اللہ کی قدر کرو, داڑھی ٹوپی کی قدر کرو, امام مسجد کی قدر کرو. امام مسجد دیکھو بدر کے اندر یہ صحابہ ہے, یہ کافر آئے. صحابہ تھوڑے ہیں, کافر زیادہ ہیں, ہزار ہیں, یہ 313 ہیں. حضور علیہ السلام نے 13 سال کی پونجی ہے, 13 سال مکے کے اندر محنت کی, 39 صحابہ مسلمان ہوئے. بعد کے اندر جب بدر ہوا یہ 313 جمع کر کے پٹوکری لے کر جا رہے ہیں اور سامنے کافر ہیں, اور وہ رنڈیاں اور کنجریاں لے کر آئے, تاشے اور باجے اور تاڑیاں مارتے ہوئے آ رہے ہیں, اور صحابہ کی یہ گردنیں گھوڑوں پر لگی ہوئی ہیں, اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور آنسو داڑھی سے ٹپک رہے ہیں کہ یا اللہ 13 سال کے اندر یہ 313 اکٹھے کیے ہیں, اگر آج تیرے دین کے لیے یہ سارے ذبح ہو گئے, پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ عزت رکھنا. آپ علیہ السلام کی دعا تھی, صحابہ جھکے, اللہ نے اٹھایا. اور کل قیامت کے دن یہی بدری ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی. ایک صحابی کہتے ہیں یرموک میں اتنی بڑی قربانی دی صحابہ نے, اگر اللہ نے بدریوں کی فضیلت بیان نہ کی ہوتی قرآن میں کہتا یرموک والے بدر سے بھی آگے. تو صحابہ ڈاؤٹ میں پڑ گئے, ہر جنگ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش تھی, لیکن صحابہ ڈٹے رہے, صحابہ ڈٹے. تو اپنے شعار کی قدر کرنا بھائی, داڑھی ٹوپی کی عزت, اس کو عزت دو, پگڑی کو عزت دو, مسجد کو عزت دو, امام کو عزت دو, مؤذن کو عزت دو. این المؤذنون, کل قیامت کے دن کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ. یہ اونچی گردنیں کرے گا اللہ, مجمع کے اندر سے حافظ ساتھ, عالم ساتھ, اور مؤذن کو کہے گا اللہ لے جا, جتنے دل چاہے جنت کے اندر لے جا, جتنے دل چاہے جنت کے اندر لے جا. تو بھائی ہمارے ہاں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, حافظ, عالم بناؤ, حافظ بناؤ. میں ایک جملہ بولتا ہوں, ABCDEFGHIJZ تک پڑھ لوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا ثواب اپنے دادا اور باپ کو نہیں بھیج سکتا. بھیج سکتا ہوں میں پوری الف بے پڑھتا ہوں, پوری کیمسٹری فزکس بیالوجی پڑھ دوں, پورا میتھمیٹکس پڑھ دوں, پوری انگلش کی کتابیں پڑھ دوں, میں MA اور MSc تک کا سارا نصاب زبانی یاد کر لوں, میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں میں اپنے باپ کو اس کا ثواب نہیں بھیج سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اس ایک سورت کا ثواب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو بھیج سکتا ہوں. بھیج سکتا ہوں نہیں بھیج سکتا؟ تو ہماری صلاحیت کس پر لگ رہی ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ. اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرے گا, کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا, کبھی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. دین سے بھائی جڑو, دین سے جڑو, اپنے ائمہ کی قدر کرو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق